کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو بلاتی نہیں ہیں، وہ بس خاموشی سے انتظار کرتی ہیں، اور جب کوئی وہاں آ جاتا ہے تو وہ جگہ اسے جانے نہیں دیتی۔ سمی کو اس کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر یہی احساس ہو رہا تھا۔ 2 منزلہ پرانا مکان جس کی دیواروں کا رنگ کبھی سفید رہا ہوگا، مگر اب وہ اداسی کے کسی مستقل سائے میں ڈوبا ہوا تھا۔ دروازہ بند تھا مگر تالا نہیں تھا، جیسے کوئی برسوں سے چاہتا ہو کہ کوئی آئے، بس آئے۔ سمی نے گھڑی دیکھی، شام ڈھل رہی تھی۔ یہ فیصلہ اس نے خود کیا تھا۔ شہر چھوڑنا، یہ نوکری، یہ علاقہ، سب کچھ وقتی تھا۔ چند مہینوں کی بات تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ گھر کے اندر ہوا ٹھنڈی تھی، غیر فطری طور پر ٹھنڈی، حالانکہ باہر گرمی تھی۔ فرش پر اس کے قدموں کی آواز گونج رہی تھی، مگر کسی اور کے قدموں کی آواز بھی، جیسے کوئی ذرا فاصلے پر چل رہا ہو۔ اس نے رک کر پیچھے دیکھا، کچھ نہیں تھا۔ پہلی رات وہ سو نہیں سکا، نہ اسی لیے کہ وہ نیا گھر تھا، بلکہ اسی لیے کہ اسے بار بار لگتا رہا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ چھت کی طرف، کمرے کے کونے میں، پردے کے پیچھے، ہر جگہ ایک غیر مرئی موجودگی۔ رات کے تقریباً 3 بجے اس نے پہلی بار آواز سنی، بہت ہلکی، بہت قریب۔ سمی، یہ آواز کسی اجنبی کی نہیں تھی، یہ اس کے دل کے بہت قریب لگی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، مگر اس اندھیرے میں بھی اسے لگا کہ کوئی کھڑا ہے۔ کون ہے؟ اس کی آواز خود اسے اجنبی لگی۔ خاموشی۔ اگلی صبح وہ خود کو تھکا ہوا محسوس کر رہا تھا، جیسے پوری رات کسی نے اس کے خواب چوس لیے ہوں۔ وہ باہر نکلا تو سامنے والی گلی میں ایک لڑکی کھڑی تھی۔ وہ لڑکی عجیب تھی، سادہ لباس، کھلے بال، مگر آنکھوں میں ایسی گہرائی جسے وہ صرف دیکھ نہیں رہی ہو، پہچان رہی ہو۔ اس کی نظریں سمی پر ٹھہر گئیں۔ آپ نئے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ سمی چونکا۔ ہاں، آپ کو کیسے پتا؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ یہ گھر کسی نئے کے بغیر خاموش نہیں رہتا۔ یہ جملہ عام نہیں تھا، مگر اس کے لہجے میں کوئی ڈرامائی پن بھی نہیں تھا۔ میں ہیرا ہوں، اس نے کہا، سامنے والے اسکول میں پڑھاتی ہوں۔ سمی نے ہاتھ بڑھایا، مگر ہیرا نے ہاتھ نہیں ملایا۔ وہ بس دیکھتی رہی، جیسے وہ کسی حد سے آگے نہیں جا سکتی ہو۔ اگلے چند دنوں میں ہیرا اور سمی کی ملاقاتیں ہونے لگیں، اکثر شام کو، اکثر اسی وقت جب روشنی مدھم ہونے لگتی۔ سمی کو عجیب سا سکون ملتا تھا اس کے ساتھ، مگر ساتھ ہی ایک انجانا سا خوف بھی۔ ہیرا کبھی اس کے گھر نہیں آئی، دروازے پر ہی رک جاتی۔ ایک دن سمی نے پوچھ ہی لیا، آپ اندر کیوں نہیں آتی؟ ہیرا کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے خوف آیا، پھر اس نے نظریں چرا لیں۔ کچھ جگہیں سب کے لیے نہیں ہوتی، اس نے آہستہ سے کہا۔ اسی رات سمی نے خواب دیکھا۔ وہ اپنے ہی کمرے میں کھڑا تھا، مگر آئینے میں اس کا عکس نہیں تھا۔ آئینے کے اندر ہیرا کھڑی تھی، اس کے پیچھے کوئی اور تھا، لمبا، سیاہ، بے چہرہ۔ وہ سایہ ہیرا کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا، اور ہیرا رو نہیں رہی تھی، وہ مسکرا رہی تھی۔ سمی چیخ کر جاگ اٹھا۔ پسینہ اس کے ماتھے سے بہہ رہا تھا، اور آئینے پر انگلیوں کے نشان تھے۔ اگلے دن ہیرا نہیں آئی، اس کے بعد والا دن بھی نہیں۔ تیسرے دن سمی خود اسکول چلا گیا۔ وہاں ایک ٹیچر نے حیرت سے کہا، ہیرا، یہاں تو کوئی ہیرا نہیں پڑھاتی۔ سمی کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ مگر وہ سامنے والے گھر میں، ٹیچر کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ وہ گھر، وہاں تو پچھلے 15 سال سے کوئی لڑکی نہیں دیکھی گئی۔ سمی جب واپس لوٹا تو شام ہو چکی تھی۔ گھر کے دروازے پر ہیرا کھڑی تھی،
मगर अब वो वैसी नहीं लग रही थी। इसका रंग जर्द था, आंखों के नीचे स्याह हल्के और आवाज़ बहुत धीमी। आपने पूछा था ना मेरे बारे में, इसने कहा। कुछ सवालों के जवाब इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाते। तुम हो कौन? समी की आवाज़ कांप रही थी। हीरा ने इसकी तरफ एक कदम बढ़ाया। पहली बार वो घर के अंदर आई और इसी लम्हे घर की फ़िज़ा बदल गई। दीवारों से सरगोशियाँ आने लगीं, फर्श के नीचे से चीखें और एक भारी आवाज़ जो हर चीज़ पर हावी हो गई। वो मेरी है। समी ने देखा, हीरा के पीछे वही साया खड़ा था, मगर इस बार इसकी आंखें थीं और वो आंखें समी को पहचानती थीं। हीरा ने आहिस्ता से कहा, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था समी, मगर अब तुम नहीं जा सकते।